بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ٹاپک کا بہت اہم حصہ جس کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان اور پوری انسانیت کے والد محترم ہیں، ان کی تخلیق اور ان کا جو مسکن تھا جنت میں باغ عدن میں، اور ان کی بیگم حوا جو انہی کی پسلی سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا کی گئی، اور ان کے پہلے بیٹے اور ان کے دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، اور جبرائیل علیہ السلام اور شیطان، اور پیراڈائز کا ذکر کریں گے کہ کیسے یہ الفاظ عربی سے دوسری زبانوں میں منتقل کیے گئے۔ کیا اس کی وجہ ویریشن ہی تھی یا ڈسٹارشن تھی، یعنی تحریف لفظی تھی، یا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے زبانوں میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ تو آئیے مطالعہ کرتے ہیں آج کے اس ٹاپک کے مطابق۔ حضرت آدم کو انگلش میں ایڈم لکھتے ہیں، جو ڈبل سیلیبک ورڈ ہے، جس کے دو ہجے ہیں، اور اس کا جو سٹریس ہے، یعنی جس کو ہم مدہ بھی کہتے ہیں، وہ ایڈم ہے، جبکہ عربی میں ہم اس کو، یا اردو میں ہم اس کو الف مدہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ وہی لفظ ہے، اور اسی کی ویریشن کی وجہ سے، تبدیلی زبان کی وجہ سے یہ آدم سے ایڈم بن گیا۔ اسی طرح ایو ہے، جو حضرت حوا جو ہماری ماں ہیں، ہماری والدہ ہیں، حضرت آدم کی بیوی ہیں، تو ایو جو ہے اس کا ای جو ہے وہ ہا کی جگہ پہ تبدیل کیا گیا، اور حابیل جس کو ایبل کہا گیا، اور اسی طرح ایڈن عدن سے مارز وجود میں آیا۔ اب اس کی کیا وجوہات رہی ہوں گی یہ تو بتانا میرے لیے ممکن نہیں ہے، یہ تو ریسرچرز ہی بتا سکتے ہیں کہ عین کا ای سے کیسے تبادلہ ہوا، اور حابیل کا ہا جو ہے وہ اے سے کیسے بدلا گیا، اس کے بارے میں تو میں کوئی رہنمائی نہیں رکھتا۔ بہرحال جو میری ریسرچ ہے اس کے مطابق ہم آگے چلتے ہیں۔ جبرائیل میں جیم ہے، اور یہ گیبریل، اس کی وجہ ہمیں سمجھ میں یہ آتی ہے کہ بہت سی زبانوں میں بہت سی ساؤنڈز تو ہوتی ہیں، لیکن انہیں ایکسپریس کرنے کے لیے، پروناؤنس کرنے کے لیے ہمیں یا تو ڈبل لیٹر کا سہارا لینا پڑتا ہے، جیسے انگلش میں جی ایچ، اور اسی طرح کے ایچ، اور اسی طرح عربی میں بھی بہت سی ویریشنز ہوتی ہیں، حتیٰ کہ عرب زبانوں میں بھی بہت ساری ویریشنز ہیں جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں نمایاں نظر آتی ہیں۔ جیسے مصری لوگ جیم کو جیم لکھتے تو ہیں، لیکن اس کو پڑھنے میں گاف کی آواز آتی ہے، جیسے جبریل کو وہ گبریل بھی کہتے ہیں۔ تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہو اس کی ویریشن کی، یا ویسے ہی اس کو ڈسٹارٹ کیا گیا، جیسے اور چیزوں میں ڈسٹارشن آ گئی، جس کو ڈسٹارشن ان ورڈز کہا جاتا ہے، اور ڈسٹارشن ان میننگ بھی کہا جاتا ہے، اور ہم اس کو عربی میں تحریف لفظی اور تحریف معنوی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ گیبریل جو ہے وہ 3 سیلیبک ورڈ ہے، اور اس کا سٹریس جو ہے وہ فال کر رہا ہے پہلے ہجے پہ، سیلیبل پہ، اور یہ جبریل یا جبرائیل سے گیبریل بن گیا۔ اسی طرح آئی پی اے انٹرنیشنل جو فنیٹک الفابیٹ ہے، اس میں ایس جب لکھا جاتا ہے اس طرح بڑا، تو وہ شین کی آواز دیتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ سیٹن جو ہے اصل میں وہ شیطان کو، شین کو ایس میں بدل کے، تو باقی چیز وہی ہے، ایک دوسرے کے مماثل ہیں، باہم یہ جو ہے مماثل الفاظ ہیں، سملر ان ساؤنڈز آپ ان کو کہہ لیں، تو اس میں یہ کامن فیچر ہے۔ اور یہ جو سب سے زیادہ دلچسپ لفظ ہے آپ کی آج کی مجلس کا، وہ یہ ہے پیراڈائز۔ یہ 3 سیلیبک ورڈ ہے، اس میں بھی سٹریس فال کر رہا ہے۔ جو پرائمری سٹریس ہے وہ پہلے ہجے میں ہے، پے میں، اور یہ پی جو ہے پا کی آواز، جیسے پاکستان، عربی میں پا نہیں ہے، اس کی جگہ پہ با ہے، یا پھر بعض جگہ پہ جیسے شیپرڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، یہ شیفرڈ نہیں ہے، اس پہ جو پی کے ساتھ ایچ ہے اس کو انگلش میں ایسپیریٹڈ ایچ کہا جاتا ہے، یعنی اس میں ہوا بھرتی ہے، پا کو پھا بولا جاتا ہے، ٹا کو ٹھا بولا جاتا ہے، اور اسی طرح کا کو کھا بولا جاتا ہے۔ تو یہ اس میں ایسپریشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو ڈکشنری بھی شیپرڈ ہی پڑھتی ہے، یعنی پی ہی ہے، اور پی کو عربی میں اس کا ایکویلنٹ بنایا گیا ہے ایف کا، یعنی ایف ان فادر، یہ فا ہے فردوس کا، اور یہ بن گیا پیراڈائس یا فیراڈائس یا فردوس،
فردوس، یہ فردوس لفظ ہے، اس کو پیراڈائز بنا دیا گیا۔ اب یہاں پر یہ بات محل نظر ہے کہ یہ حصہ جو ہے جو انگلش میں ہے یہ 600 سال 700 سال سے زیادہ پرانا نہیں ہے، کیونکہ انگلش کی پیدائش جو ہے وہ 6-7 صدیوں سے زیادہ کی نہیں ہے، جبکہ یہ زبان صرف خالی قرآن کریم کی بات کریں تو 1400 سال، 14 سینچریاں، 14 جو ہے وہ جو صدیاں جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں آتی ہیں، جبکہ عربی زبان 14 صدیوں سے کہیں زیادہ پرانی ہے۔ اسی لیے ہم حق بجانب ہیں، سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اس بات میں کہ عربی جو ہے وہ تمام زبانوں کی ماں ہے، اصل ہے، بنیاد ہے، اساس ہے، اعظم اللغات ہے، اولا اللغات ہے، اور اول اللغات ہے، اور اکبر اللغات ہے، اور اللغات ہے، یعنی یہ زبانوں کی ماں ہے۔ خصوصاً جب دوسری زبانیں، اور خصوصاً اعلیٰ خصوص جب انگریزی زبان اپنے کسی لفظ کو واضح کرنے کے لیے من عن وہی الفاظ، وہی اصوات، وہی ساؤنڈز لے کر آتی ہیں، اس میں تھوڑی سی جو ویریشن کی جاتی ہے اپنی زبان کی وجہ سے، یا اس کی مجبوری کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، تو وہ چھپی نہیں رہ سکتی، کیونکہ یہی الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں بھی ہیں، یہی الفاظ ہیں جو عربی کی دوسری کتابوں میں بھی ہیں، اور یہی الفاظ ہیں جو آپ کو زبور، تورات اور انجیل میں بھی ملتے ہیں۔ بس تھوڑا فرق یہ ہے کہ ان کے الفاظ بدل دیے گئے ہیں اپنی سہولت کے پیش نظر یا کسی مجبوری کے پیش نظر۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیرا، فی امان اللہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ چینل پسند آیا، اس کی انفارمیشن آپ کو پسند ہے، تو آپ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، فی امان اللہ۔